سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا سيدي يا سراج منير يا سيدي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا يا سيدي يا رحمة للعالمين يا سيدي يا رحمة للعالمين يا تمام تعریفاں صلی اللہ وحدہ لا شریک لا واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء طفیل ثانِ نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک سڑے دلہ میں چی نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں پیارے ساتھیوں، جناب کے سامنے 24واں پارہ سورہ مومن اس دی آیت نمبر 3 تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا. آپ حضرات نے سنیا اور سن کے ثواب حاصل کیتا. اللہ جل مجدہ دیاں 4 صفتاں دا اس آیہ مبارکہ کے اندر ذکر خیر خود اللہ احکم الحاکمین نے اپنی صفتاں دا ذکر فرمایا. پہلی صفت رب کائنات نے فرمایا غافر الذنب، گناہ بخشن والا. دوسری صفت وقابل التوب، توبہ قبول فرمان والا. تیسری صفت شدید العقاب، سخت عذاب کرن والا. چوتھی ذی الطول، بڑے انعام والا. آخر کے اندر فرمایا لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف ہی پھرنا ہے. اس آیہ مبارکہ کے اندر تقریباً 6 گلاں کا ذکر ہویا. پہلی گل رب کائنات نے فرمایا بھئی اگر گناہ بخشن والا ہے وہ کون ہے؟ وہ میری ذات ہے. اور دوسری جڑی چیز رب کائنات نے فرمایا اگر توبہ قبول کرنے والی ذات ہے تو میری ذات ہے. اگر تیسری چیز ذی الطول شدید العقاب، فرمایا سخت عذاب کرنے والی اگر ذات ہے تو وہ میری ہے. تو حضرات کے مقام اللہ احکم الحاکمین نے 3 صفتہ بیان فرما کے جڑی چوتھی صفت بیان فرمائی ہے نا وہ فرمایا ذی الطول، بڑے انعام والا. 2 پہلو نکل آئے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ساڑی تنبیہ واسطے، ساڑی یاد واسطے، ساڑی بہتری واسطے، ساڑے دونوں جہانات کی کامیابی واسطے فرمایا اگر غلطی ہو جائے تو پھر میرے در نو چھوڑے جانا بلکہ میرے در دے آ جائے. گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو در چھوڑنا اور اپنی غلطی تے کھڑے ہو جانا، رک جانا، اڑ جانا، فرمایا یہ حضرت انسان دی شان نے. حضرت انسان دی شان یہی ہے جنہوں نفس لوامہ کیا جاندہ ہے یا نفس مطمئنہ کیا جاندہ ہے. جنہوں غلطی ہوئی فوراً اللہ احکم الحاکمین دے حضور سجدہ ریز ہو جانا. جس طرح کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام
دا ذکر پاک موجود ہے 23ویں پارہ سورہ 7 دے اندر. صرف اتنا آپ کو پوچھا گیا بھائی یا حضرت ایک بھائی دے کول 99 دمبیاں نے تو ایک دے کول ایک کے تو 99 والا کہندا ہے جی اے ایک کے تیرے کول اے بھی میں نے دے دے. یہ حضرت داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر پاک موجود ہے. تو آپ تے کولو پوچھا گیا اور پوچھنے والے کون، یہ لمبی ڈیٹیل ہے لیکن میں ایک کو صرف سادہ جملہ بولنا. انبیاء اور رسل یہ تو معصوم نے، یقین ہے یہ معصوم نے، انہاں کو خطا سرزد ہو سکتی نہیں. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہی معصوم نے ملائکہ اور انبیاء. باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کون نے؟ محفوظ. صدیق ہو گئے، شہید ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے، یہ انہوں کی کہاں گے؟ معصوم نہیں کہاں گے بلکہ کی کہاں گے؟ محفوظ کہاں گے کہ اللہ نے انہوں اپنی پناہ عطا فرما دیتی کہ انہوں کو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنے حفظ و امان لے لیا. لیکن دو مبارک ایسی ہستیاں ہیں، ایک فرشتے اور دوسرا انبیاء. انبیاء اور فرشتے یہ دو ایسے مبارک ہستیاں ہیں اور ایسی ذاتاں نے کہ جنہوں اللہ کریم نے معصوم قرار دے دیتا ہے کہ انہیں کوئی غلطی واقع ہو سکتی نہیں. مسئلہ پوچھا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھئی ایک بندے کو 99 نے دمبیاں دمبیاں ایک کو 99 نے تو ایک دے کول ایک کے تیرے 99 والا وہ کہندا یار تیرے کول ایک کے تو میں دے دے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جس وقت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تے وہ حق تلفی کردہ پہ، وہ کی کردہ پہ؟ حق تلفی کردہ پہ بھئی اندے کول ایک بھی نہیں رہن دیندہ پہ. تو جس وقت آپ تے کول یہ پوچھا گیا، آپ تے کول یہ مسئلہ پوچھا گیا تو تھوڑی دیر بعد حضرت داؤد علیہ السلام تو حضرت داؤد دیکھو ماشاءاللہ یہ آیت نمبر 26 ہے. تو جس وقت یہ آپ کو پوچھا گیا تو ان کا اصل کی معاملہ سی؟ اصل معاملہ یہ سی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی 99 بیویاں سن تو ایک اور بھی آپ شادی کرنا چاہتے سن. تو ان دے اندر ایک مطلب ہے کہ پیغام دینا لاہور بھی سی تھی آپ دی خواہش سی کہ میں ادھر شادی کر لوں. تو اللہ جل مجدہ نے فرشتیاں دے ذریعے پھر ایک پیغام بھیجیا. فرشتے سوالی بن کے انہوں نے سوال کیتا، فتویٰ پوچھنے واسطے آ گئے. تو آپ نے آکھیا بھائی یہ تو درست نہیں بھائی ایک تے کول 99 تے دوجا کہندا دوسرے کول ایک کے تے کہندا بھائی چلو بھائی میں وہ ایک بھی میں میرے کو آ جائے. تو جس وقت تھوڑی دیر گزری تے وزن داؤد تک ذرا وزن داؤد حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیتا کہ انما فتنہ کدھر اللہ نے انہوں نے آزمایا تے نہیں، اللہ نے آزمائش تے نہیں کیتی تواڈے کول تک 99 نے تے جن دے کول ہے ہی ایک. تو اللہ نے ہی بھیجے سن ملائکہ فرشتے، اللہ کریم نے بھیجے سن آزمایا. تو فوراً کی ہویا ہن اے دیکھو ہن یہ ایک حق شرع دا مسئلہ سی تے حق شرع دے مسئلے دے اوتے اینی گل بھی اللہ جل مجدہ نے جلے آزمایا تے فوراً حضرت داؤد علیہ السلام دے دل وچ آ گئی فاستغفر ربہ، فوراً اپنے رب کو معافی منگن لگ پے. بھئی اللہ کدھرے میں تیری بارگاہ دے وچ کدے خاطی تے نہیں، کوئی میری غلطی تے نہیں تیری بارگاہ ہے کہ وہ اللہ دا تے اللہ دے رسول دا پیغمبر دا مسئلہ ہے. اور ساڈا عقیدہ کی ہے کہ نبی کولوں اور فرشتے کولوں غلطی ہو سکتی نہیں، معصوم نے. اچھا تو فوراً ہی حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں ڈر گئے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، رکوع کیتا، سجدہ کیتا، رب دی بارگاہ میں رجوع کیتا اور فوراً اللہ کو استغفار منگن لگ پے. تو گل کرنے کا مقصد یہ ہے یہ مثال آپ نے اس واسطے دیتی ہے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جاوے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ غلطی کر کے رک جائے، اڑ جائے
اپنے گناہ نو زیادہ کرے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جڑی بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ غلطی کرتا ہے توبہ نہ کرے تو پھر ان دل دے اوتے ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ کی بن جاتا ہے؟ سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لوے تو اللہ اپنے رحمت دے پانی نال اوندا سیاہ داغ دور کر دیندا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، توبہ نہ کرے تو پھر کی ہے؟ تو پھر وہ سیاہ داغ بڑھدا اتنا وڈا ہے کہ پورا دل اندی لپیٹ دے وچ آ جاتا ہے۔ اندی دل تے حضور نبی کریم علیہ السلام دا دوسرا ارشاد مبارک آپ نے ارشاد فرمایا تے دل تے وجود دا بادشاہ ہے۔ وجود دا بادشاہ کون ہے؟ بولو دل۔ ایک دفعہ بولنے وجود دا بادشاہ کون ہے؟ دل۔ اگر دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں ہوتا۔ سیاہ تک ہی سیاہ ہے، ان سفید بھی سیاہ ہی نظر آتا ہے۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو جس وقت یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فوراً خیال کیا کہ کدھر اللہ نے من تو نہیں آزمایا بے 99 تک ہی میرے کول نے تو میں ہی خواہش مندہ ہوتے نکاح کرن دا تو کدھر اللہ دی بارگاہ وچ یہ میری گل جڑی ہے یہ ناپسندیدہ تے نہیں، تو فوراً آپ نے استغفار کیتا۔ اگر اللہ دے پیغمبر حالانکہ جائز کام میں نکاح شرع دا کام میں اللہ دا حکم مبارک ہے، لیکن اینی گل ہے بھئی شاید اللہ نو یہ پسند نہیں آیا بھئی تسی دوسرے دا جڑا اودے چاند ہے تو تسی بھی وہ چاہ لو، اللہ نو بھئی یہ کدھر ناپسند تو نہیں لگا، تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، عرض کیتی یا اللہ معافی، یا اللہ معاف کر۔ فاستغفر ربہ، اپنے رب کو معافی منگن لگ پے، استغفار کرن لگ پے، وخر راکیا، رکوع تے سجدے وچ چلے گئے، واناب تے پھر ان دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، رجوع کیتا، انج رجوع کیتا جب تک وحی نہ آئی، یعنی کہ اللہ جل مجدہ دی بارگاہ وچ جو اللہ دا اور پیغمبر دا تعلق ہے، اللہ جل مجدہ دی بارگاہ وچ فوراً تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا فغفرنا لہ ذالک۔ اسی پھر اس جڑی ایک گل ہو رہی تھی اسی انہیں راضی ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام، اسی معاف کر دیتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاف کرن والا ہے گناہ تو درگزر کرن والا ہے وہ کون ہے؟ ایک دفعہ آواز نال بولو اللہ۔ تو اللہ کریم نے اپنی صفت بیان کی تھی سورہ مومن کے اندر، فرمایا بھائی میری صفت ہے، میری پہچان ہے کہ گناہ معاف کرنا ہے۔ دیکھو نا میں جڑی جناب نے آیت نمبر 26 پیش کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام دی، تو انہیں جواب کیا ہے جنہیں آپ استغفار کرنے لگ پہ رکوع سجدہ کیتا۔ آج اسی جو حضرت انسان ہے یہ غلطی بھی کر رہا ہے تو پھر رکوع نہیں کرتا، غلطی بھی کرتا ہے تو سجدہ نہیں کرتا، غلطی بھی کرتا ہے تو استغفار نہیں کرتا، غلطی بھی کرتا ہے تو ان کی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوتا، پھر انہیں در چھڑ جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرا در نہ چھڑے جے کیونکہ معافی دینا لگتا میں۔ تو رب کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً جس وقت آپ نے استغفار کیتا تو رب کائنات نے فرمایا فغفرنا لہ ذالک۔ جڑا یہ گل انہوں نے دل وچ خیال چلتا پیا سی کہ کدھر یہ میرا خیال میرا یہ بول اللہ نو پتہ نہیں پسند نہیں آیا، تاں ہی تے فرشتیاں نے صورت سوال کرنے والے فتویٰ پہ پوچھنے والے میرے کو بھیج دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اللہ نو یہ گل میری پسند نہیں آئی، تو فوراً جب رجوع کیتا تو رب کائنات نے فرمایا سانو داؤد دا رجوع بڑا پسند آیا۔ انہوں دا یہ غلطی دا اظہار کرنا، اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میری یہ غلطی ہے، یہ اظہار کرنا رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے بڑا پسند آیا، فغفرنا لہ ذالک۔ تو رب کائنات نے فرمایا اسی پھر حضرت داؤد نو اس خیال میں معاف کر چھڑے۔ اللہ دے پیغمبر دا خیال ہے جڑا اللہ نو پسند نہیں آیا تو خیال دل وچ فوراً آیا بھائی کدھر میرا یہ خیال غلطی تو نہیں پڑھتا پیا، اللہ دی بارگاہ وچ ناپسندیدہ تو نہیں پڑھتا پیا، تو فوراً رجوع کر لیا۔ تو رب کائنات نے بھی فرمایا ڈگری جاری کر دیتی، فرمایا تو اڈا یہ رجوع سن بڑا پسند آ گیا۔ تو گل کرنے کا مقصد یہ بھی کہ مومن دی تے پہچان یہ ہونی چاہیے، مومن دی یہ پہچان نہیں، غلطی کرے تو رک جاوے، اڑ جاوے، اصرار کرے۔ یہ مثال تو یاد رکھنا، یاد رکھو کہ نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام خواہش مند سن نکاح دے، 99 بیویاں پہلے ہی آپ دیاں سن، 100 پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کوئی اور بھی خواہش مند آیا، ایک گل تم سمجھ آ گئی نا
تے اللہ جل مجدہ نے فرشتہ نے بھیج دیتا تے فرمایا جاؤ میرے داؤد نے پوچھو بھئی ایک دے کول اگے 99 دنبیاں نے تے ایک دے کول ہے ہی ایک تے ہن کی ہے ہن او جڑا جندے کول ایک ہے جدے او خواہش رکھدا ہے تے کیا او جڑا 99 والا ہے او ایک بھی لے لوے پوریاں 100 کر لوے یا ایک والا جڑا ہوندا ایک دے حوالے کر دے تو حضرات دی مقام تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دا اس دل وچ خیال آیا تے انہوں نے اللہ دی بارگاہ میں رجوع کر لیا اسی تے ارتکاب کر لینے ہیں غلطیاں کر لینے ہیں گناہ کر لینے ہیں پہلے نیت کرنے ہیں بے آج اسی زنا کرنا ہے موڑ ہوندہ تھا عملی طور تے اسی ان جامع پہننے ہیں حضرات دی مقام تے پہلے حالانکہ اے رب کائنات نے معراج دی رات اپنے محبوب نال وعدہ کیتے ہلکی ڈلے کم کو ہلکی معراج دی رات اللہ کریم نے اپنے محبوب نال وعدہ کیتا ہے کی وعدہ کیتا ہے وعدہ یہ کیتا سونیا اگر بندہ نیکی دی نیت کردا ہے نا کی کردا ہے ایک دفعہ تو بولو نا سبحان اللہ آئیں تو ذرا لوگ کے پہ رہو سامنے آؤ کی نیت کرے بھائی بولو نیکی دی نیت کرے تو فرمایا جلے نیکی دی نیت کرے نیکی نہ بھی کرے تو فرمایا ساڑھی بارگاہ وچ ہوندا نیت انی قبول ہوندی جیسی ہوندا بدلہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں سبحان اللہ نیکی دی نیت کیتی ہے نیکی دی نیت کیتی ہے تو پھر نیکی دی عمل نہیں کر سکیا تو فرمایا اسی ان دے کھاتے بچ ایک نیکی لکھ دیں گے ہن دوجا مسئلہ بھی سنو دوسرا مسئلہ بھی سنو پہلا کی مسئلہ ہے بے نیکی دی نیت کیتی ہے مسئلہ سن دے پہ دھیان میں نیکی دی نیت کیتی ہے لیکن نیکی اگے عملی طور تے کر سکیا مثال دے طور تے بندے دی نیت ہے یار میں وضو کرنا ہے نیت کر لئیے لیکن پھر ان عملی طور تے وضو کر نہیں سکیا تو رب کائنات نے اپنے محبوب نال وعدہ کیتا کہ سنیا جڑا نیکی دی نیت بھی کرے گا سی ان دی نیت بھی ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان دے ایک نیکی ضرور ان دے نام اعمال لکھ دیں گے سبحان اللہ ویلیت ہے نا پر امت محمدیت اچھا پھر دوسرا پہلو اچھا ہن ان تھوڑا جا پورا کر لئیے اگر نیت کریے تے عمل نہ کریے نیکی دی نیت کر لئیے نیکی دی اور عمل نہ کریے تو پھر بھی اللہ دی بارگاہ میں چوندا درجہ اتنا ہے ثواب ہوندہ اتنا ہے کہ ایک نیکی لازمی مل جائے مسئلہ سمجھ آ گیا نیت کر لئی لیکن اگو عمل نہیں کر سکیا پھر بھی ثواب ہوندے کھاتے میں ایک نیکی دا لکھا جائے گا اور اگے فرمایا اگر نیکی بھی کرے نیت بھی کرے تے نیکی بھی کرے تے پھر ان 10 گنا ثواب ہوئے گا توجہ ہے نیت کر لئی اور نیت جو کیتی ہے پھر ان دا عملی مظاہرہ یعنی کہ میں نماز پڑھنی وضو کر لے پہلے نیت کیتی ہے پھر وضو کیتا ہے پھر آ گیا عملی طور پر نماز پڑھنے واسطے تو فرمایا ایک درجہ جلے ایک قدم اٹھے گا نا نماز وال ایک قدم دے ہوتے 10 گناہ بھی معاف کر دے گا 10 درجے بھی بلند فرما دے گا پہلے نیت اور پھر نیت بعد عملی طور پر مظاہرہ نیت بھی ثواب جی عمل کر لئیے تو پھر بھی ثواب ہوں دوجے پہلو والو آ جاؤ رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر بندہ نیت کرتا ہے گناہ دی کس دی گناہ دی تو میں رب ہاں میں تیرا محمد دا رب ہاں تے ساری مخلوق دا میں رب ہاں میں تیرے نال آج معراج دی رات وعدہ کرنا یا اللہ کی فرمایا اگر بندہ برائی دی نیت کرتا ہے تو میں جب تک وہ برائی کرے گا نہیں میں لکھاں گا توجہ لیکن نیکی دا پہلو بھارا ہے نیکی دا پہلو بھارا ہے بے نیت کر لئی او میں ثواب شروع ہو گیا لیکن فرمایا کہ اگر برائی دی بندہ نیت کرتا ہے نا کہ میں آج فلانے دی چوری کرنی ہے یا فلانے نے میں دھوکہ دینا ہے فلانے نے میں اتنی ڈز لانی ہے میں کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے اللہ کریم نے یہ وعدہ کیتا فرمایا نیت کر لے یہ برائی دی لیکن جب تک عمل پیارا نہیں ہوئے گا عمل نہیں کرے گا میدان اچ نہیں آئے گا میں انہوں دا جو ہے وہ سزا نہیں دے گا عذاب نہیں دے گا بلکہ حکم ہی آ گیا فرمایا اگر وہ نیت برائی دی کرتا ہے بچ جاتا ہے میرے فضل دے نال تو پھر کوئی لکھیا نہیں جاوے گا اگر وہ نیت کر کے برائی کر ہی لیندہ ہے تو پھر ایک غلطی دا ایک ہی گناہ لکھیا جاوے گا توجہ ہے تو پھر کی ہوئے گا اگر غلطی کر لئیے تو پھر ایک گناہ سزا ہوئے گی ایک غلطی ایک گناہ لکھیا جاوے گا
لیکن اگر نیت بندہ کر لینا ہے تو پھر نیکی بھی کر لینا ہے، نیک نیتی بھی کر لینا ہے، عمل بھی کر لینا ہے، تو فرمایا پھر ایک گناہ نہیں ہوئے گا تو پھر 10 درجے بلند ہو جان گے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو کہنے دا مقصد یہ ہے کہ انسان دا یہ مطلب نہیں کہ انسان روپ اپنا اتار دے، اپنی غلطیاں تے اڑیا رہے۔ رب کائنات نے فرمایا نہ، غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا میں، گناہ معاف کرنے والا میں۔ آپ ذرا توجہ فرمانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدین تو، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اپنے سوریاں تو ہو کے پیکیال جا رہے ہیں، تو انہوں سادہ سمجھاواں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے ایک بار جاکو نا تھی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، بیگم بھی نال ہے۔ تے جس وقت آپ کوہ طور دے مغربی کنارے پہنچے نا، رات دا ٹائم سی، رات دا حصہ سی، تو آپ دی بیگم نو بچہ ہونا والا سی، درد دل شروع ہو گیا۔ کوہ طور دا مغربی حصہ ہے، مغربی کوہ طور کو چھوٹا جا پہاڑ تے نہیں ہو، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ ہوتے پہنچے تو آپ نے ایک آگ نظر آئی۔ کی نظر آئی؟ آگ نظر آئی۔ تو ہے سی آگ نا، وہ تو رب دی تجلی سی۔ تو جس وقت آپ ہوتے قریب جاندے نے وہ اگے کے چلن لگ پوندی، آپ رک جاندے نے وہ بھی رک جاندی، وہ قریب ہونا شروع ہوندی، جلے آپ ہوتے قریب جاندے نے وہ اگے کا بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ان 16واں پارا سورت طٰہٰ یہ آیت نمبر 14 اندر یہ بڑی ڈیٹیل نال، 14 صرف نہیں بلکہ یہ تو ڈھیر سارا سورت طٰہٰ تو اگے سارا یہ واقعہ 2-3 آیتاں تو بعد شروع ہو جاندی۔ اذ رأى نارا، آپ یہ تو گل شروع ہوندی، اذ رأى نارا، جس نے آپ نے آگ نو دیکھیا، فقال لأہلہ، فرمایا اپنے گھر والے یعنی بیوی سے، فرمایا بھائی رک جاؤ، اے آگے تو سردی دے موسم تو برف پہندی پئی سی، رات دا ٹائم برف پہندی پئی، ادو بچہ ہونے والا ہے، آپ اگے بدے۔ لیکن عجب معاملہ، آپ اگے جاندے نے وہ اگے آگ اگے چلنا شروع ہو جاندی، جڑی وہ آگ نظر آندی سی نا، اللہ اکبر کبیر۔ تو فوراً جس وقت آپ یہ معاملہ ہوندا پیا نا تو فوراً وہی آئی، رب لم یزل لیلان، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا الہ الا انا۔ تو جو بات ہے رجوع دی، آج میں بات کر رہے ہیں بھئی رجوع انسان دا ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے تجلی فرمائی، رب کائنات نے تجلی دا نظارہ کروایا، نالے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، موسیٰ گھبران دی ضرورت نہیں، میں تیرا رب اللہ، میں تیرے نال گلا کرن والا، میں تیرا اللہ وا، میں ہی اللہ وا، میں ہی اللہ وا۔ ہن توجہ فرمانا، میں مثال دیندا پیا تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جاوے۔ غلطی ہو جاندی انسان کولو، غلطیاں دا پتلا ہے، خطا دا پتلا ہے انسان، بڑا ایک کمزور پیدا کیتا گیا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بڑا کمزور پیدا کیتا گیا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے میرے کریم رب نے کی اعلان فرمایا اننی انا اللہ، فرمایا میں ہی اللہ ماں، میں ہی اللہ ماں، میں ہی اللہ ماں۔ موسیٰ کلیم اللہ گھبران دی ضرورت نہیں، میں ہی اللہ ماں، میں ہی اللہ ماں۔ اگے فرمایا لا الہ الا انا، فرمایا میرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میرے موسیٰ کلیم اللہ بس میری ہی عبادت کردا چل۔ مطلب کی ہے، اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بس فکر بند ہوا تو یہ سارے بند ہو گئے۔ یہ بھی بڑا عجیب جہا مسئلہ ہے جڑا حل ہی نہیں ہونا۔ بھئی اصل مسئلہ تے مولوی دا ہوندا ہے، مولوی نے کچھ ہویا ہے،
ایسا ساری روح خراب ہو جاتی ہے. جی میں تسی توجہ سارے نے ادھر کر لی, میری تو نہیں نا روح خراب ہو. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کائنات نے کی فرمایا اننی انا اللہ, میں ہی اللہ, میں تیرا معبود ہاں, گھبران دی ضرورت بات کر لے. یہ موسیٰ کلیم اللہ گلہ ہویا, گلہ ہون تو بعد میرے کریم رب نے اعلان فرمایا فاعبدنی. موسیٰ کلیم اللہ بس مینوں یاد کردہ چل. اگر اللہ دے پیغمبر دے واسطے حکم ہے موسیٰ کلیم اللہ مینوں یاد کردہ چل. عیسیٰ علیہ السلام مینوں یاد کرو, داؤد مینوں یاد کرو, سلیمان علیہ السلام مینوں یاد کرو. حضرات دی مقام آجات پر تیرویں تے میں نہیں حکم ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. انعام دین والا ہے اندے والکوں تے میں رجوع کر لئیے. غلطیاں قصور ہو جاندے جڑا معاف کرن والا ہے اندے پر رجوع کر لئیے. جڑے گناہ بخشن والا ہے اندے پر رجوع کر لئیے. اللہ نے اپنے پیغمبرانوں بھی یہی حکم فرمایا مینوں یاد کرے آجے, میری عبادت کرے آجے. اگے رب کائنات نے فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ نو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم رکھ. جلے نماز قائم رکھے گا میری یاد قائم رہے گی. اچھا بھئی تُسی تھوڑے ایس ملے والے انج کر کے بویا کرو, پتہ لگے تُسی سارے ایس گوٹے ٹر جاندے ہو انج ہو ذرا, پتہ لگے بھئی تُسی ایدھے دیواروں تے نہیں سننا, مینوں سننا ہوندا تُسی. توجہ ہے بھائی, ایک بار جا کے بولو ذرا. آن میں ذرا مشکل ہو جاندہ ہے بیکھنا, آن سامنے ذرا ہوئے نا شیشہ تے ذرا منہ وال نظر آؤندا ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کائنات نے فرمایا پہلے گلتے فرمائے گھبران دی لوڑ نہیں, میں تیرا رب ہاں. رب کون ہے؟ جن سوا کوئی معبود نہیں, جڑا وحدہ لا شریک ہے. یہ دو گلاں کرن تو بعد رب کائنات نے تیسری گل ارشاد فرمائی فاعبدنی, میرے موسیٰ کلیم اللہ بس میری عبادت کرنی ہے. چوتھی گل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم رکھ. کی فرمایا نماز نماز کیا اللہ تا پیغمبر ہے تے اللہ تا پیغمبر بھی ہوئے, اللہ تا پیغمبر بھی ہوئے تے کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اے دونوں پہلی مثال ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے دیتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حالی دل میں خیال ہی آیا ہے تے فوراً اللہ دی بارگاہ پہ جو رک گئے, رکوع دی حالت ہے, خرہ راکیہ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. یہ پہلی مثال. اور دوسری مثال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی کہ آپ جا رہے ہیں بیوی نال ہے, تے رب کائنات نے فرمایا اور یہ تھے گل بچے دی پیدائش دی ہوئی کوئی نہیں, حالانکہ بظاہر آپ دی جڑی بیوی انہوں ساری چیزیں ضرورت نہیں. آپ فرماتے ہیں تو رک جاؤ, میں شہاب آ کوئی آگ لے کے آنا, تو کوئی سیکا سکا کرنے ہیں, کوئی گرمی جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں, تو پھر اگے سفر کرنے ہیں. لیکن اتنے گل یہ ہوئی نہیں. یہ ساری گلاں ہون تو بعد رب کائنات نے فرمایا بس موسیٰ کلیم اللہ میں تیرا رب ہاں, تو میرا بندہ ہے, تو میرا رسول ہے, بس ایک کوئی گل ہے, تیری توجہ میرے وال ہونی چاہیے. وہ عبادت دی صورت چوبے, رکوع دی صورت چوبے, سجدے دی صورت چوبے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز دی صورت چوبے, تو فرمایا بس تیری توجہ میرے وال ہونی چاہیے. اگر اللہ اپنے پیغمبر نے یہ حکم فرماتا ہے میرے پیغمبر تیری توجہ میرے وال ہوئے, تو پھر اسی بھی تو ان دے بندے ہیں, ساڑی توجہ کنے ہونی چاہیے, ساڑی توجہ کنے ہونی چاہیے. آج اب جناب حضرت سلطان باؤ دا جملہ پڑھ لینے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور دبائے نہ دل دے کاری کلمہ دل دی کاری کلمہ دور سنگایا
ہاں جی نہیں کلیاں نہیں ٹائم بالکل شارٹ ہے تو میں تے جملہ پڑھتا پیا تو میں مکا دینا لیکن تو بھی حصہ پا لو آپ کے میران فرما دے کلمہ دور اے زنگار کریں دعوے کلمے میلے اتاری کلمہ دور زنگار کریں دعوے کلمے میلے مقصد دے وے میں مثال جناب کے سامنے رکھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً رک گئے اللہ دی بارگاہ میں جھک گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال بھی اللہ کریم نے یہی گل فرمائی فاعبدنی بس میری یاد کر بس میری اسی کنی یاد کرنے ہیں واہ سبحان اللہ ساڑی یاد دی کیا بات ہو گئی ہر شے تے یاد ہے لیکن رب نہیں یاد بالکل بھول گئے حضرت سلطان صاحب نے تنہیں چھوڑ کر دیتا فرمایا ایتھے اوتھے دوہیں جہانی کلمہ دولت تے کلمے اندر کی ہے خدا تے مصطفیٰ یہ اور تے ہے ہی کوئی چیز کہ ہے کوئی چیز لا الہ الا اللہ اور محمد اے ہی کلمہ ہے نا اور تے کوئی نہیں نویں چیز کوئی مرضیاں والا تو نہیں ایسی پڑھ دے یہ شیعہ والا تو نہیں پڑھ دے ایسی ساڈا عقیدہ بھی ہو نہیں میرے سامعین و حاضرین کرام توجہ فرمانا جملہ پڑھ جاواں جاگ دے ہو کہ کوئی نہ بندے سارے سو گئے سارے گوشت ختم ہو گیا پھر بھی سو گئے سبزیاں ختم ہو گئیاں پھر بھی سو گئے پھل ختم ہو گئے پھر بھی سو گئے گندم ختم ہو گئی پھر بھی سو گئے رب نے گندم دے اندر اتنی برکتاں دتیاں مینوں گل کردے نے کہندے نے قاری صاحب اج سیزن تقریباً 12 دن یا 15 دن یا 20 دن یا 10 دن پہلا شروع ہو گیا رب نے گندم دی پکائی کٹائی پہلا سارا نظام ہو گیا میں آکیا رب دین والا یا سی کھان والے نالے کھان والے نالے نہ شکریہ کرن والے نالے انہوں نہ اسی نہ یاد کرن والے نالے انہوں بھول جان والے حضرات دی مقام آجا بھولنا بلکہ اپنے مالک کو یاد رکھ تیرا مالک کون ہے رب کائنات نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا فرمایا جن نے پیدا کیتا ہے جڑا غلطیاں معاف کرن والا ہے جڑا نیکیاں دے اوتے اجر دین والا ہے بڑا ثواب دین والا ہے فرمایا جس دی عدالت وچ تو تے میں پھر دوبارہ پیش ہوواں گے ان وی یاد کریا کر بھولیا نہ کر آخری بات کرنا چاہنا ہوں حضرت مولا مرتضی حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم حدیث دی راوی نے آپ فرماتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول دو صحابی چلے گئے ہن ٹائم بڑا ہو جائے گا میں شارٹ کا جملہ پڑھنا وا دو صحابی چلے گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول عرض کرتے ہیں اے مومنہ دی ماں اے ساڈی اما جی کوئی انج دا کام دسو جڑا بڑا عجیب و غریب ہوے جڑا
مدینے تاجدار کو تسی ویکھیا ہوئے تے بڑا عجیب و غریب ہوئے تہاڈی نظراں وچ بڑا عجیب جہا ہوئے سانو ذرا اس معاملے تو ذرا آگاہی دے دیو حضور دے قول تے فعل تے عمل تو ذرا سانو آگاہی دے دیو ذرا موازنہ کرنا ہے رب کائنات اپنے پیغمبرانوں کی حکم پہ دیندا ہے جناب حضرت داؤد نو کی حکم فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ نو کی حکم فرمایا آج ہن آمنہ دے لال دی گل کر لئیے اپنے سنے یار دی گل کر لئیے محبوب خدا دی گل کر لئیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کو پوچھا جا رہا ہے اے اماں جی دسو تے صحیح کوئی عجیب ترجیح کم دسو کوئی عجیب گل جی دسو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر نیواں نہ کریا جے ٹائم بڑا تھوڑا ذرا کھان جا کے گل سنیا جے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو جڑے سوال ہویا کوئی دسو عجیب جہا کوئی معاملہ دسو جڑا واقعہ پیش آیا ہوئے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے ایک دن میری باری سی یعنی حضور نے میرے کو رات گزارنی سی اس دن میری باری سی جس دن میری باری علی رات آئی مدینے تاجدار میرے کو تشریف لے آئے کھانا ہویا کھانے تو بعد پھر کی ہویا رات دا وقت گزردا پھر ایک لمحہ ہوا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام میرے لحاف کے اندر آ گئے میرے بستر کے اندر آ گئے جسم نال ٹچ ہویا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میرے مدینے تاجدار نے فرمایا اے عائشہ اگر تو اجازت دے میں تے میں رب دی یاد نہ کر لوں اینج نے یاد رہت جا کے بول یا تینوں سمجھ نہیں ہوتی پئی یا تیرا دل حاضر نہیں توجہ فرمانا اے عجیب تر واقعہ ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیان بھی فرمانیاں نے میرے مدینے تاجدار نے فرمایا اے عائشہ اگر پسند کریں تو میں اجازت دے دے میں اللہ اللہ نہ کر لواں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دینے سونیا تہاڈی پسند میری پسند جو جناب دی چاہت ہو میری چاہت جو جناب نو سونا لگتا ہے میں سونا لگتا ہے میں نے بڑا پسند ہے میرے گھر دے اندر میری باری علی رات دے اندر تسی میرے گھر دے اندر رب نو یاد کرو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جلے میں یہ گل کیتی ہے میرے مدینے تاجدار کھڑے ہو گئے نے مشکیزے دے اندر پانے سی آپ نے وضو فرمایا وضو فرمان تو بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتے نے گل کیندی ہے نبیوں نے سلطان دیے جنہیں پیچھے سارے نبی نماز پڑھ دے رہے حضرت دی مقام سارے پیار پہ کر دینے سارے ادب و احترام پہ کر دینے میں اس پیغمبر اپنے آقا دی گل بیا کرنا وا حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے حضور کھڑے ہوئے وضو فرمایا وضو فرمان تو بعد پھر کی ہویا میرے مدینے دے تاجدار کھڑے ہو کے قرآن پاک دی تلاوت شروع فرما دیتی ہے اور اگلی عجیب گل ذرا سن جڑی تیرے کول بھی کوئی نہیں تے میرے کول بھی کوئی نہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے مدینے تاجدار کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے حضرت دی مقام چھڑیاں لگ گئیاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمانے میں ویکھدی پئیاں اکھاں چونی چھڑیاں لگیاں نے مدینے دے تاجدار دی داڑھی مبارک تر ہو گئی سوالے وے اگر آمنہ دلال اتنا روے رات بیداری کرے رات اٹھ کے اللہ دا یار اللہ نو یاد کرے رب کائنات فرماوے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سنیا کچھ آرام میں کر لیا کر رب فرماوے بھی تے پھر بھی یار کھڑا ہو جاوے حضرات دی مقام داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے دعائی کون پیا دینے نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی نے داڑھی مبارک تار ہو گئی اتنا روئے میرا یار حضرات دی مقام رسولان دا سردار رب دا یار دی اتنا روئے داڑھی مبارک تار ہو جاندی ہے تھوڑی دیر بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرے مصطفیٰ کریم اپنے دائیں پہلو کے اتے زمین تے لیٹ جاندے نے تے پھر عبادت علی بند نہیں ہوئی تلاوت بند نہیں ہوئی تلاوت بھی جاری ہے رب دی یاد بھی جاری ہے
حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اکھاں دا آنسو بھی ختم نہیں ہوئے، وہ جھڑیاں میں جاری نے اگے داڑھی مبارک تاروئی سے، پھر کی ہویا زمین تارو گئی، آپ اپنے دائیں پہلو تے لیٹے نے، نالے رب نو یاد پہ کر دینے، نالے زاری پہ کر دینے، پھر کی ہویا حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رات گزر دے حضرت بلال نے اذان دے دیتے، ادھر اذان ہو گئی، ادھر جماعت کا وقت ہو گیا، حضرت بلال آ گئے، عرض کی سنیا آؤ جماعت کا ٹائم ہے لیکن جواب نہ ملیا، کی بیٹھیا ہے اللہ دا یار آمنہ دلال زاری بیا کرتا ہے، رو رہے ہیں بس لمبی ہوگی بات، روئی جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، تو سونے تو تسی دی او ذات ہو جیدے وجہ تو رب کائنات نے اگلیاں پچھلیاں سارے دے گناہ معاف فرما چھڑے، تو سونے رون دی کی وجہ ہے، تو سن میرے مصطفیٰ نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا بھئی ان دا جنہ میرے تے کرم ہے ان دا جتنا میرے تے احسان ہے، ان دا جتنا میرے تے کرم ہے اور جتنا میرے تے احسان ہے، تے کیا میں پھر انہوں یاد نہ کرا، میں ان دی بارگاہ میں زاری نہ کرا، میں رواں نہ، ہن میں سوال چھڑ کے جاندہ پیا، کیا دس تیرے تے میرے تے ان دا کرم کوئی نہیں، ان دا فضل کوئی نہیں، ان دا انعامات کوئی نہیں، تے کیا ساڑھے ذمہ ان دی یاد نہیں، کیا ان دا ذکر ساڑھے ذمہ نہیں، ایہی سوال چھڑ کے میں جا رہے ہیں، وہ تے معاف فرمان والا ہے، وہ تے بڑے انعام دین والا ہے، بلا کر اسی نام ہی چاہے آتے سے ان دے والے جانا ہے، لیکن آجا حضرت انسان دی یہ شان نہیں جڑی اسی آج کل بنا لئیے، حضرت انسان دی شان ہوئی ہے جڑا طریقہ مصطفیٰ ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ نے یاد کیتا اپنے رب نو، آج وعدہ کر لے یا اللہ سنیا میں نے توفیق دے میں انج تینوں یاد کرا جی میں تیرے یار نے تینوں یاد کیتا اللہ حافظ۔ کھٹن گیا تو کھٹ کے دیں دی کھٹی،